بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ابھی ہم مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ مسجد خیف یہ ایک معروف مسجد ہے، سبھی مسلمان اس سے واقف ہیں الحمدللہ۔ یہ جو مسجد خیف ہے یہ مکہ میں ہے، مکہ کا ایک علاقہ منا کے جمرات کے قریب واقع ہے۔ یہ جو مسجد خیف ہے اس سلسلے میں شارحین حدیث بالخصوص جیسے حافظ ابن الاسیر الجزری ہیں، علامہ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ، انہوں نے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر وغیرہ میں لکھا ہے کہ الخیف اصل میں اس کا جو تسمیہ جو ہے، اس کا جو نام پڑا ہے اس مسجد کا، وہ اس وجہ سے کہ جو ہے یہ کسی دور میں پہاڑ کے ڈھلوان میں تھی اور بارش کا پانی وغیرہ جو بآسانی بازو سے بہہ جاتا تھا، اور مسجد بھی پہاڑ کے ایک آخری کنارے پر تھی، ایک اوپری حصے پر۔ اسی اعتبار سے اس کو الخیف کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ مسجد خیف ہے، اس کی بہت ساری باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی فضیلت بھی ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک حدیث آتی ہے، امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ اپنی المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط دونوں میں لائے ہیں۔ شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا، 70 نبیوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ کہا کہ منہم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی خصوصیت کے ساتھ نام لیا، اور پھر آپ نے کہا کہ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ، مجھے ایسے لگ رہا کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں کہ وہ حالت احرام میں آ رہے ہیں۔ تو یہ اس مسجد کا ایک مقام ہے۔ 70 نبیوں نے یہاں پر نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب حج کے لیے آئے نا، تو آپ نے پوری نماز ادھر ہی پڑھی جب تک آپ مینا میں تھے۔ مثلا 8 ذوالحجہ کو لے لیجئے، 8 ذوالحجہ کو حجاج مینا میں رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نمازیں پڑھی۔ اس میں ایک نماز کا ذکر ملتا ہے ہم کو۔ ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات سنن نسائی میں بھی ہیں، سنن نسائی المجتبیٰ میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا فی مسجد الخیف، ہم مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہوا کہ اچانک اذ سمعنا حس الحیہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم کو وہ سانپ کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہی نہیں، کہا کہ وہ آواز ہم کو آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقتلوہ، قتل کر دو اس کو، مار دو اس کو۔ ہم دوڑ پڑے، ڈھونڈے ملا نہیں، پتھروں کے درمیان ایک جگہ تھی، اس میں چلا گیا سانپ کو، اور پھر اس پہ کچھ آگ بھی سلگائی صحابہ نے، نہیں ملا سانپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعوہا، اب اس کے حالت پر چھوڑ دو، وقاہ اللہ شرکم، اب تم اس کو مار دیتے، مر جاتا وہ، کچھ اور ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ضرر سے اس کو بچا لیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو سنن ترمذی میں ہے بسند صحیح، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے یزید ابن الاسود العامری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ، میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج میں تھا۔ اور اس سے پہلے والی جو حدیث ہے نا، حدیث ابن مسعود، اس میں اس بات کی صراحت ہے جو مسند احمد کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جو مسجد خیف میں جو بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں، ہم مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ لیلۃ عرفہ قبل یوم عرفہ، وہ تو 8 ذوالحجہ پہ تو مینا میں رہتے ہیں نا، 9 ذوالحجہ کو جاتے ہیں عرفات کو، تو اس رات کا حادثہ ہے وہ۔ اور یہ جو صحابی ہیں یزید بن الاسود العامری رضی اللہ عنہ، یہ ایام تشریق کا قصہ سناتے ہیں، کیونکہ فجر کی نماز مینا میں پڑھی اللہ کے رسول نے، یا ہو سکتا ہے عرفہ کو جانے سے پہلے کی جو فجر ہے وہ نماز ہو۔ تو یزید بن الاسود العامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا نا، حجۃ الوداع، میں بھی تھا اس میں،
اور کہا کہ فصلیت معہ صلاۃ الصبح فی مسجد الخیف، میں نے فجر کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی۔ اب ہو سکتا ہے وہ فجر کی نماز 8 ذی الحجہ یعنی 9 ذی الحجہ کی ہو، عرفات کو جانے سے پہلے، یا ایام تشریق کی کوئی فجر کی نماز ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ تو جب فجر کی نماز پڑھی، معروف قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد پلٹ کر کے آپ بیٹھے، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا کہ آخر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علیہ بہما، لے کر آؤ ان کو۔ کہا کہ ما منعکم ان تصلی معنا، ہمارے ساتھ آپ نے نماز نہیں پڑھی نا بھائی، کیوں نہیں پڑھی ہمارے ساتھ نماز؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی خیمے میں نماز پڑھ کے آ چکے تھے، نماز ہو رہی تھی اس لیے ہم بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فلا تفعلا، ایسا مت کرو۔ کہا کہ اذا صلیتما فی رحالکما، اگر تم اپنے خیمے میں نماز پڑھ بھی لیے ہیں، ثم اتیتما مسجد جماعت، پھر جب مسجد کو آتے ہیں نہیں، جماعت چل رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فصلیا معکم، ان کے ساتھ نماز پڑھ لو، فإنہا لکم نافلہ، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی، بھلے ہی اپنے کمرے میں نماز پڑھ کے آئیں۔ تو ایسا اللہ کے رسول کو توجہ دی۔ تو یہ جو قصہ ہے یہ بھی مسجد الخیف کا۔ مسجد الخیف سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ حدیث متفق علیہ جو سنانے جا رہا ہوں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے نا 13 سال، تو تقریباً نبوت کے آخری جو 3 سال تھے، 13 سال میں سے 3 سال نکال دیں گے، جو 10 سال اگر نکال لیں تو اس میں سے جو 3 سال یعنی 7، 8، 9 یا 8، 9، 10 نبوت کی جو 3 سال ہیں، اس میں اللہ کے رسول کو بیعت کیا گیا 3 سال شیب ابی طالب میں۔ تو یہیں پر المحصب جو علاقہ ہے آگے کا، وہیں پر کفار نے یہ حلف لیا تھا، یہ قسم اٹھائی تھی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان سب کے ساتھ، اور جو ہاشم کے اولاد میں سے بنو المطلب، ہاشم کے نہیں عبد مناف کے اولاد میں سے بنو المطلب اور بنو ہاشم، ان دونوں کے خانوادے کے مسلمان ہوں کہ غیر مسلم کفار ہوں، جو بھی ہوں، کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا، معاملہ نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، رشتہ داری نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی۔ بیعت کیا گیا نا وہ اسی جگہ میں۔ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آ رہے ہیں، سب آپ کے ہاتھ میں الحمدللہ۔ آپ نے کہا کہ منزلنا غدن، کل کے دن ہم جو پڑاؤ ڈالنے والے ہیں، کہا کہ بخیف بنی کنانہ، خیف کا جو علاقہ ہے وہیں پر ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں گے، المحصب میں۔ کیوں؟ جس جگہ پر انہوں نے ہمارے تعلق سے بیعت کیا تھا نا کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا، رشتہ داری نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا، تجارت نہیں ہوگی، آج دیکھو اللہ رب العالمین نے ہم کو فتح دی اور اب فتح کا جھنڈا ہم وہی گاڑیں گے، ایسے اللہ کے رسول نے کہا، سبحان اللہ۔ مسجد خیف سے متعلق ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جسے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اس آدمی کے چہرے کو اللہ روشن رکھے جس نے میری حدیثوں کو یاد کیا، فبلغھا، اور لوگوں کو سنایا۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی، کئی صحابہ سے۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، مسجد نبوی کے جو عالم ہیں، مدینۃ الرسول کے جامعہ اسلامیہ کے مسجد نبوی کے جو استاذ ہیں، مدرس ہیں، تو انہوں نے تو اس پر پورا رسالہ لکھا، یہ حدیث کتنے صحابہ سے مروی ہے، کہاں کہاں یہ حدیث ہے، اس حدیث سے کتنے اصولی مسائل ملتے ہیں، فروعی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، ایک اچھا خاصا رسالہ ہے۔ خیر، یہ حدیث جبیر ابن مطعم سے بھی مروی ہے، سنن ابن ماجہ میں بسند صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیف فی مینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جو خیف ہے نا، یعنی مسجد خیف، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس حدیث کو سنایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغھا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو روشن رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا اور لوگوں کو اسی اعتبار سے پہنچایا۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے یہیں سنائی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مسجد خیف ہے، ابھی ہماری بات چیت ہو رہی تھی نا کہ ایام حج میں عام طور پر لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں میں پتہ نہیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، ایام حج میں سب آتے ہیں۔ پوری 1400 سالہ تاریخ میں ایام حج میں یہ مسجد علم کا مرکز رہی ہے،
صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، آج تک بھی علماء کے یعنی علمی مجالس کی یہ مرکز ہے، یہ مسجد ہے۔ میں ایک دو تین قصے سناتا ہوں۔ مثال کے طور پر امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی کتاب المدخل، اس میں آپ نے ایک قصہ درج کیا ہے کہ مصر کے ایک قاضی تھے جن کا نام تھا ابراہیم ابن اسحاق، مصر کے قاضی تھے وہ۔ انہوں نے وہاں کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ، ان کا خط لے کر کے آئے امام مالک کو دینے کے لیے مدینے کو۔ امام مالک کو خط دینے کے لیے آئے تھے لیث ابن سعد کا مصر سے۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ خط پڑھ رہے تھے۔ وہ خط پڑھنے کے بعد لیث ابن سعد الفہمی رحمہ اللہ مصر کے اس وقت کے بڑے عالم جیسے امام مالک مدینے کے ہیں، اور اسی وقت مصر میں ایک اور عالم تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن لہیعہ الحضرمی، وہ بڑے محدث، 175 ہجری سن وفات۔ تو امام مالک وہ خط پڑھ رہے تھے۔ خط پڑھنے کے بعد پوچھے کہ لیث، کہا کہ فابن لہیعہ لیث یذکر الحج، کہا کہ عبداللہ ابن لہیعہ رحمہ اللہ کے حج کا ذکر نہیں ہے نا اس خط میں؟ تو ابراہیم ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں فسبق الى قلبی انہ یرید مشافہتہ والسمع منہ، مجھے معلوم ہو گیا کہ امام مالک رحمہ اللہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن لہیعہ حج کو آنے کے نہیں آ رہے ہیں۔ اگر وہ حج کو آتے تو یہاں پر ملاقات ہو جاتی اور پھر ان کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے کا موقع مل جاتا۔ یعنی علم کا مرکز، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ فابن لہیعہ لیث یذکر الحج، اس میں حج کا ذکر نہیں ہے نا۔ حج کا ذکر ہوتا تو آتے یہاں ہوتے، کچھ پڑھائی ہو جاتی، کچھ جو ان سے علم لے لیتے، کچھ روایتیں ان سے ہم کو مل جاتی، اس لیے کہ عبداللہ ابن لہیعہ الحضرمی رحمہ اللہ کا بڑا مقام۔ سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ، ان کا جو ترجمہ حیات ہے سیر اعلام النبلاء میں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عندنا، یعنی عبداللہ ابن لہیعہ کہا کہ عند ابن لہیعہ الاصول وعندنا الفروع، عبداللہ ابن لہیعہ کے پاس اصول ہیں اور ہمارے پاس فروع ہیں، روایات کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے۔ کہا کہ اب دیکھو کتنی بڑی بات کہا سفیان ابن سعید الثوری نے۔ کون؟ سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں حججت حججا، میں نے کئی حج کیے، میں نے غرض کیا تھی لألقى ابن لہیعہ، تاکہ عبداللہ ابن لہیعہ مصر سے حج کو آئیں تو میں نے بھی کوفہ سے حج کو کئی مرتبہ آیا، اس غرض سے کہ عبداللہ ابن لہیعہ سے ملاقات ہو جائے گی اور کچھ پڑھ لوں گا میں۔ کئی حج اس مقصد سے کیے انہوں نے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس طرح کی ہمیں باتیں بہت ملتی ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، اس میں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اخوان سے کہتے تھے دلنی وادلک علی مشائخ اذا قدموا الموسم، کہا کہ پہلے سے ہی اپنے دوست و احباب کو بول کے رکھتے تھے کہ موسم حج میں کوئی بڑے علماء آ رہے ہیں تو مجھے اطلاع کرو، محدثین آ رہے ہیں تو مجھے اطلاع کرو، اصحاب علم یہاں وہاں سے آ رہے ہیں تو مجھے اطلاع کرو، پہلے سے بندوبست، تاکہ ان سے ملنا، ان سے ملنا، اہتمام پہلے دن سے رہا ہے یہ۔ بلکہ محدثین کے پاس یہ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایک کتاب ہے المعرفۃ والتاریخ امام فسوی رحمہ اللہ کی، اس میں یحییٰ ابن بکیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حج لیث ابن سعد، لیث ابن سعد کا نام لیا نا میں، کہا کہ انہوں نے حج کیا، کب کیا؟ سنۃ 13 13 ہجری کو، یعنی 113 ہجری کو، 113 ہجری کو انہوں نے حج کیا، اور کہا کہ فسمع من ابن شہاب الزہری سے ملاقات کی، ان سے سنا انہوں نے، ان سے تتلمذ کیا، وابن ابی ملیکہ سے، اور تیسرا نام لیا وہ عطا بن ابی رباح سے، اور کہا کہ جو ہے وہ ابی الزبیر یعنی محمد بن تدرس، ان سے محمد بن مسلم بن تدرس، وہ بھی مکی ہیں، معروف عالم دین، اور عمران ابن ابی انس، کہا کہ وعدۃ من مشائخ سمع فی هذه السنہ، کہا کہ 113 ہجری کو اتنے مشائخ سے انہوں نے سنا۔ یہ معمولی بات نہیں، اس وقت بھری جوانی میں تھے لیث بن سعد رحمہ اللہ، بھری جوانی میں حج کے لیے آئے، 93 ہجری سن ولادت تھے ان کا، 93 یا 96 ہجری کے آس پاس، تقریباً ایک 20-22 سال کی عمر تھی وہ عمر میں حج کے لیے آئے، اور بڑے اس وقت جو بزرگ علماء تھے، محدثین تھے، ان سے پڑھ کے نکل کے چلے گئے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول سے کتنی قربت ہو گئی ان کے، سند عالی۔ بہرحال
محدثین کے پاس یہ ایک علمی مرکز تھا، خاص کر موسم حج، اور موسم حج میں یہ مسجد خیف پوری اطمینان کے ساتھ یہاں علی بن المدینی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، پھر بعد کے علماء، بعد کے محدثین، امام بخاری، آج کے دور تک بھی اگر آپ پڑھیں گے حافظ ابن القیم کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو، شیخ شنقیطی کو، بڑی بڑی علماء کو یہاں وہاں سے آتی ہے، علم کا مرکز ہے ہمیشہ ان کے علمی کارکردگی بہت ہوئی ہے یہاں پر۔ ماضی قریب میں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے دروس، ان کے لقاءات، ان کے علمی دروس یہاں پر بہت منعقد ہوتے تھے۔ تو یہ مسجد خیف جو ہے، خاص کر موسم حج اور موسم حج کا یہ جو ہے مسجد خیف ایام تشریق میں خصوصاً اور 8 ذی الحجہ کو، یہ علم کا جو ہے مرکز رہا ہے۔ میں نے تو 2-3 واقعات سنائے، اتنے واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ میں نے ایک رخ دیا ہے کسی طالب علم کے لیے، اگر وہ اس کو جمع کرنا چاہے تو ایک ضخیم کتاب جمع ہو جائے گی، ایک ضخیم کتاب جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، کافی معلومات جمع ہو جائیں گے، اور اردو عربی کتابوں میں اتنا مواد ہے اس سلسلے میں۔ موسم حج کو لے کر کے علماء نے جو علمی کام کیا ہے موسم حج میں، علماء سے ملاقات، اور مسجد خیف جو علم کا مرکز رہا ہے، اس پر بہت ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے مشاہدین کے لیے ایک رخ دیا ہے اس کو جاننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں کی جو سعادتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے رفقائے سفر، ہمارے خلیل ابن عبد الجلیل بھائی، اور ہمارے عبداللہ ابن عبد الرشید باجبیر مسجد عباد الرحمن کے ذمہ دار، اور ہمارے بزرگ ساتھی شبیر بھائی، اللہ رب العالمین ہم سب کو جو حج کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔